اس سے پہلے کہ میں اور ڈیپ میں جاؤں اس ٹاپک کے، میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ایک ہسٹری رکھنا چاہتا ہوں سویلائزیشنز کی، کیونکہ اگر ہم تاریخ سے اگر ہم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تو ہم آج کے کانٹیکس کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. اور خاص طور پہ یہ ٹاپک ریلیونٹ کیوں ہے ہمارے لیے آج؟ کیونکہ جن حالات میں آج ہندوستانی مسلمان ہے اور جس طرح سے ہم دھیرے دھیرے اپنے کلچر کو بھی اپنی تہذیب کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو سمجھیں اور تہذیب کے اوریجن کو سمجھیں، اور جب ہم اوریجن کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس تہذیب کو پکڑے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں پھر. لیکن اگر ہم نے سوچا نہیں یہ تو کلچرل اسلام ہے، پھر ہمیں سلپ ہونا اور چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن جہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ڈرائیو ہوا ہے، تو پھر ہم تا قیامت تک ہماری آنے والی نسل، آنے والی جنریشنز اسے تا قیامت انشاءاللہ پکڑے رہیں گی اور اسے چھوڑیں گی نہیں انشاءاللہ. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی تاریخ کو سمجھیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے. ہم شروع کرتے ہیں ڈارک ایجز سے. ڈارک ایجز سمجھتے ہیں سب لوگ؟ ڈارک ایجز، ڈارک ایجز کہتے ہیں اس پیریڈ کو 8 سے 12ویں صدی، 8ویں سے 12ویں صدی جب یورپ اندھیرے میں تھا اور اسلامک سیویلائزیشن پروان چڑھ رہی تھی. یعنی یورپ بالکل ایک جنگلی لوگ سمجھ لیجیے آپ، کوئی ان کی تاریخ نہیں، کچھ نہیں، نہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس، نہ کسی چیز میں ایڈوانس، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا. تو یورپ جو تھا وہ کس میں تھا؟ ڈارک ایجز میں تھا. اور وہاں پر سائنس اور فلسفہ یعنی فلسفی، اس کو اسٹڈی کرنا حرام تھا. اگر آپ کے گھر میں کوئی سائنس کی کتاب پائی گئی، اس زمانے میں اگر پائی جاتی تھی آپ کے گھر میں، اور فلسفے کی کوئی کتاب پائی گئی یا پائی جاتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ وہ آپ کے گھر کو جلا دیتے تھے. یورپ کا یہ حال تھا. یعنی آپ کو سائنس نہیں پڑھنا اور آپ کو علم کلام بھی نہیں پڑھنا، فلسفہ بھی آپ کو نہیں پڑھنا. یہ یورپ تھا ڈارک ایجز میں. 712 اور 713 سی ای کرسچن ایرا، یعنی کہ 8ویں صدی کی شروعات میں اسلام یورپ کے اندر آیا. کب آیا؟ 712 and 713 سی ای میں، 8ویں صدی کی شروعات میں. اور مسلمان جو ہے وہ آئیبیرین پیننسولا بلکہ فرانس کے ہارٹ تک پہنچ گئے. فرانس کے ہارٹ تک مسلمان جو ہے وہ پہنچ گئے. پھر وہاں پہ ایک شکست ہوئی، ہار ہوئی، ڈیفیٹ ملی ہمیں 732 میں. لیکن مسلمان جو ہے وہ کنٹینیو کیا کہاں؟ اسپین میں رول کرنا. یعنی کہ فار دا موسٹ پارٹ اکثر اسپین میں مسلمانوں نے 500 سال حکومت کی، بلکہ گرناڈا میں 800 سال تک رہے. 800 سال کے بعد گرناڈا فال ہوا ہے. 800 ایئرز مسلمانوں نے آئیبیرین پیننسولا جو تھا پورا، جس کو اندلوس کہا جاتا تھا، آج اسپین ہم کہتے ہیں. اور اسپین کو ہم جانتے ہیں فٹ بال سے اکثر، کہ فٹ بال کی اچھی ٹیم ہے اسپین کی. آج بھی ہم اسپینش لوگوں کو دیکھیں گے تو دکھنے میں ہم جیسے ہی ہوں. تو مسلمان رہے ہیں، اس کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو جاتا ہے. بہرحال تو 800 سال مسلمان رہے اور 1492 میں مسلمانوں کا ایگزٹ ہوا اسپین سے. 712 میں سٹارٹ ہوئے اور 1492 میں پوری طرح سے باہر ہو گئے اسپین سے. یہودیوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کی مدد کی. طارق ابن زیاد نے شروعات کی تھی. وہ اسپین میں گئے اور انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی کہ ہمیں واپس نہیں جانا، ہمیں اس پہ یا تو ہم مریں گے یا اس پہ رول کریں گے. تو طارق بن زیاد رحمہ اللہ وہ جنرل تھے اور یہودیوں نے راستہ بتایا، ان کی ہیلپ کی کہ آپ آئیے، کیونکہ وہ کرسچن نظام سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. تو وہ ہیلپ کر کے طارق بن زیاد کو راستہ بتا کے انہوں نے وہاں پر آئے. اسی لیے عربوں نے یہودیوں کو اپنے سر پہ بیٹھا لیا تھا. جیسے ہی وہ اسپین رول کیا عربوں نے، تو کیا ہوا؟ یہودیوں کو اپنے سر پہ بیٹھا، کیونکہ انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے ہماری ہیلپ کی. اور اسرائیل
کے فاؤنڈرز میں سے جو آتا ہے بینگورین جسے ہم کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ مسلم اسپین واز دا گولڈن ایرا آف دا جوئش ڈائسپورا. یعنی جب یہودیوں کو نکال کے مار کے دنیا بھر میں جب پھیل گئے تھے یہودی, تو ہمارا جو گولڈن پیریڈ تھا وہ مسلم اسپین تھا, جہاں پر ہمیں جو ہے سکون سے ہمیں رہنے ملا, ہم انٹلیکچولی ڈیولپ ہوئے. یہ مسلم اسپین جو ہے یہ ہمارا گولڈن ایرا تھا.